پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ ان اللہ وکل بقبری ملکا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ ان کا درود سنتا ہے۔ اچھا، صرف درود سنتا نہیں، سننے کے بعد پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے۔ تو جو نبی پاک کے روضے پر فرشتہ موجود ہے، اس کی سماعت اور پہچان اور علم کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کریم نے اسے بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی، 200 ایئرز، 200 سال کی اسے زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اس نے اس لمبی عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب پورے محلے میں، پورے شہر میں اس کی بدکاریاں، اس کی بے حیائیاں، اس کے جو بھی گناہ تھے لوگوں کو پتہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، وہ کہتے ہیں کیا اس کا جنازہ پڑھائیں، کیا اس کو کفن دیں، کیا اس کو تدفین کریں، اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، دفن بھی نہیں کیا کہ بندہ ہی ایسا تھا اس کو کیا دفن کرنا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ سٹائل اپنایا، اور ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میرے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے فلاں علاقے میں، تم جاؤ اس کو غسل دو، اس کی کفن دو اور اس کو جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ، اللہ کا آرڈر تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو علاقے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کس بندے کی جنازے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا بدکار ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں؟ اچھا، پھر اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھائے تو وہ تو کنفرم جنتی ہو گیا نا، اس کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھا دے۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ ایکچولی کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، بندے تو بتا رہے ہیں اس نے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اور تو فرماتا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ گناہ گار تھا، مگر انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب جب یہ بندہ تورات شریف کو کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو جب بھی دیکھتا تھا تو قبلہ ودعہ علی عینیہ وصلی علیہ، وہ کیا کرتا تھا، میرے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، اسے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ، اس کی ہمیں یہ ادا بہت پسند آئی، بس اسی کے اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ۔ آج یہاں روز تکبر کرتے لوگ، کہتے ہیں یہ گاؤں کے لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، میں پیسے والا، میں وڈیرا، میں چودھری، میں نمبردار، میرے پاس بڑی گاڑیاں، میری بڑی کوٹھی، میرے ملازم ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں بھی غریب تھا، ان کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ کر چائے پی لیتا تھا، اب میرا اسٹیٹس نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں۔ اگر عروج پانا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو یاد رکھنا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کبھی تکبر نہ کرنا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تمہارا یہ مال واپس لے لے گا، جب چاہے یہ عزت واپس لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سیکھو کہ ہم نے کبھی تکبر نہیں کرنا ہے۔ اگر مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ہمیں اور جھک جانا ہے۔ کہتے نا وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے جس میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جھک کر رہیے، عاجزی کا پے کر رہیے۔ سیکھیے اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے کہ وہ کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جاتا تھا، عاجزی کا پے کر رہتے تھے۔ آج ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ ایک اور بات بتا دوں، یہ جو غریب رشتہ دار ہیں نا، جی ہاں، رشتہ دار ہماری اصل ہیں، کبھی انہیں مت بھولنا، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ عام مسلمان کو صدقہ دو تو ایک ثواب ہے، احادیث کا مضمون ہے اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ لیکن دنیا کے ساتھ بڑے اچھے رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، بے شک انٹرنیٹ پر 5000 دوست بن گئے ہیں، کئی گروپس کے فالوورز بن گئے ہیں، آپ کے بہت سارے لائکس بڑھ گئے ہیں، سارا دن انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نہ ماں کے لیے ٹائم، نہ والد کے لیے ٹائم، نہ رشتہ دار، نہ چاچا، نہ ماموں ہیں۔ جب بیمار پڑو گے نا بستر پر، تو وہ 5000 فرینڈز جو انٹرنیٹ پہ بنائیں، کوئی بھی بستر کے کنارے کھڑا نہیں ہوگا، وہی بھائی، وہی بہن، وہی ماموں، وہی چاچا، یہی لوگ کام آئیں گے۔ مرنے کے بعد بھی انہوں نے ہی ہمیں یاد کرنا ہے۔ خدارہ ان کی قدر کرو اور کبھی ان کا دل نہ توڑو، اور پھر عاجزی کا پیکر بن کر رہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ آخری حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی بری بلا ہے تکبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے رائے کا دانہ ہوتا کتنا ہے، اتنا سا، سمجھایا کیسے پیارے انداز، اتنا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں جانا ہے نا تو دل کو تکبر سے پاک کر لیں، ہمیشہ سب کو عزت دیں، سب کو پیار دیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جب آپ دیکھیں نا کوئی بیچارہ غریب سے کپڑوں میں ہے، یا ایسا ہے جس کو لگتا ہے یہ بہت بیچارہ پریشان ہے، اس کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہوگا، آگے بڑھ کے آپ اسے سینے لگا لیا کرو، یقین کرو، اتنا اس کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا، اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی۔ بعض اوقات تو رو پڑتا ہے سامنے والا کہ شاید کئی مہینے ہو گئے کسی نے سینے نہیں لگایا تھا، کسی نے پیٹ نہیں تھپکی، کسی نے طبیعت نہیں پوچھی، طبیعت پہ نہیں پوچھتے۔ غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہ جو بعض اوقات یہ ٹھیلے پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی چنے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ بھٹا بیچ رہا ہوتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے نا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ مانگ نہیں رہے ہیں، یہ مزدوری کر کے پھل بیچ کر کام کر رہے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کوئی سفید داڑھی والا، یار میرے والد کی جگہ ہے، کوئی بڑا بزرگ، کوئی ایسا شخص آپ کو بڑا نظر آئے نا، اپنی گاڑی، اپنی اسکوٹر روکے، اسے تھوڑے چنے خرید لیں۔ آپ کو نہیں چاہیے نا، کوئی بات نہیں، اگلے اسٹاپ پہ کوئی اور بیچارہ غریب نظر آئے گا، اس کو دے دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی 50-100 روپے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ یار 100 روپے کی کمائی اور ہو جائے تو اپنا ٹھیلا بند کروں، گھر جاؤں بچوں کے پاس، وہ 100 روپے آپ اس کا کام کروا دو یار۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو اللہ نے نوازا ہے دل جیتو، ان لوگوں کی دعائیں لو۔ مگر آج ان ٹھیلے والوں کو بھی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ غریب ہے نا، کر تو کچھ نہیں سکتا ہے، غریب بیچارہ کوئی سگنل پہ آ گیا، اس کو برا بھلا کہہ کے چلے جائیں گے۔ اس طرح نہ کیا کریں، کبھی بھی کسی کی ہائے نہ لیں، دعائیں لیں۔ آپ کو لوگ دعائیں دیں گے، آپ ترقی کریں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آج اس مختصر سے بیان میں، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی خصلتوں سے، کیسی عادتوں سے نوازا تھا، اور سب سے بڑی عادت، سب سے بڑی خصلت، بلکہ آپ کی زندگی کا اگر میں کہوں سینٹرل پوائنٹ کیا تھا، وہ نبی پاک پر ایسے فدا تھے، ایسے عاشق تھے۔ اگر سیکھنا ہو عشق رسول کسے کہتے ہیں، نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کیسے کرتے ہیں، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے، نبی پاک پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ ہمارے اندر بھی عاجزی آ جائے گی، ہم بھی سچے ہو جائیں گے، ہم بھی کردار کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، آمین۔ ٹھیک ہے، ہر کام ناجائز نہیں ہوتا، لیکن مجھے بتائیے کتنے ناجائز کام کرتے ہیں؟ نہ کریں ایسا۔ میں تمام نوجوانوں کو یہ درس دیتا ہوں، آپ اسٹینڈ لیا کرو۔ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آپ کہو کہ نہیں جناب میری شادی میں حرام نہیں ہوگا، کیونکہ بعد میں پریشان میں نے ہونا ہے، اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو میری اگلی نسلوں میں کیا ہوگا؟ ہم خود نوجوان اسٹینڈ لیں۔ ماں باپ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں
کہ کیا کریں، جوان بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹی لڑتی ہے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیو، یہ لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ